یہ بات ہے سال 2006 کی، جب انہوں نے اعلان کیا کہ یہ 2008 میں کمپنی سے ریٹائرڈ ہو کر اپنا سارا وقت فلاحی کاموں کو دے دیں گے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا شخص بن گیا جس نے عام انسان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا اور اپنی باقی ماندہ زندگی بل گیٹس اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کو دینے کا فیصلہ کیا۔ بل گیٹس نے سال 2000 میں اپنی بیوی کے ساتھ مل کر دنیا کی سب سے بڑی فلاحی تنظیم بنائی۔ اس فلاحی اور خیراتی تنظیم کے اکاؤنٹ میں اربوں ڈالرز رکھے گئے۔ یہ رقم پاکستانی سالانہ بجٹ سے بہت زیادہ ہے۔ بل گیٹس کی یہ فاؤنڈیشن تعلیم، غربت اور ریسرچ پر اربوں روپے خرچ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ بل گیٹس کی یہ فاؤنڈیشن ہر سال پوری دنیا میں پولیو کی ویکسینیشن پہنچا رہی ہے۔ یہ ایڈز کا علاج دریافت کرنے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا رہی ہے۔ یہ چاول کی ایک نئی قسم دریافت کروا چکی ہے۔ یہ ہزاروں طلباء کو وظائف دے رہی ہے۔ یہ سب ایسے کام ہیں جن کا بظاہراً بل گیٹس کو کوئی مالی فائدہ نہیں، مگر در حقیقت بل گیٹس کی وجہ دولت دراصل یہی خیراتی اور فلاحی کام ہے جن کی برکت سے بل گیٹس کی دولت قارون کے خزانوں سے بھی آگے جا چکی ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ مرنے سے پہلے ساری دولت ضرورت مندوں کے حوالے کر جائے گا اور صرف $1 ارب اپنے بچوں کو دے گا، کیونکہ یہ دولت ضرورت مندوں کی امانت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ خیرات اور چیریٹی کرنے والے کے پیسے کبھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ آپ چاہے 10 روپے کی خیرات ہی کیوں نہ کریں، اللہ آپ کو اس 10 روپے کے عوض بھی نہ جانے کس کی چیز سے نواز سکتا ہے، اور میرے نزدیک یہی دنیا کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ بھی ہے۔ بل گیٹس چنانچہ ایک یہودی تھا، مگر وہ یہ راز پا گیا تھا۔ اس نے اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لیا۔ اللہ نے اسے اتنا دیا کہ اس کے لیے گننا تک ناممکن ہو گیا۔ دوستو، آپ ذرا سوچئے، خیرات، صدقہ اور فلاح و بہبود اسلام میں عبادت کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن دنیا کے سب سے بڑے مخیر کا اعزاز کسی مسلمان کو نصیب نہ ہوا۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں 3 مسلمان بھی شامل تھے، لیکن لوگوں کی خدمت کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے صرف بل گیٹس کو عطا فرمائی۔ آپ سوچئے، مسلم دنیا کا امیر ترین شخص ایک عرب مسلمان شہزادہ ولید بن طلال ہے۔ اس کی دولت جوا خانوں میں خرچ ہو رہی ہے، جبکہ بل گیٹس اپنی دولت ایڈز کے علاج پر خرچ کر رہا ہے۔ وہ مسلمان بچوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ آپ سوچئے، کیا یہ بل گیٹس جیسے لوگ نہیں ہیں جنہیں حقیقتاً رول ماڈل سمجھنا چاہیے؟ ذرا سوچئے، پوری اسلامی دنیا رئیس لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ اسلامی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ہیرو کی کئی کانوں کے مالک ہیں، جن کی زمینوں سے سونا نکلتا ہے، جو تیل کے درجنوں کنووں کے مالک ہیں، لیکن انہیں کسی ضرورت مند کو 10 روپے تک دینے کی توفیق نہیں ہوتی، جبکہ بل گیٹس اپنی ساری دولت لے کر ضرورت مندوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا ہے۔ کاش پاکستان کے 100 ارب پتی تاجر بل گیٹس سے سبق سیکھیں اور آج اپنا وقت اور سرمایہ عام اور غریب لوگوں کے لیے وقف کر دیں۔ کاش اللہ تعالیٰ مسلمان تاجروں کو بھی بل گیٹس جیسا ظرف اور توفیق دے۔ کاش۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ بل گیٹس اپنی زندگی میں صرف 3 بار رویا۔ پہلی مرتبہ جب اسے ہارورڈ یونیورسٹی سے یہ کہہ کر نکال دیا گیا تھا کہ تم صرف ایک ٹرک ڈرائیور بن سکتے ہو، تب اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ دوسری مرتبہ تب جب امریکی صدر نے اسے ایک تقریب میں بلا کر کہا تھا وی آر دا نیشنز آف بل گیٹس، اس بار یہ آنسو فخر سے نکلے تھے۔ اور تیسری مرتبہ تب جب اس نے کمپنی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو سب ملازمین کو اکٹھا کیا اور سب کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، تو بے ساختہ بل گیٹس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔